إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے سورۃ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کے اندر 200 آیات ہیں اور 20 اس کے رکوع ہیں۔ سورۃ بقرہ کے آغاز میں اس کی فضیلت کے متعلق کچھ احادیث آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ سورۃ بقرہ اور آل عمران یہ قیامت کے دن انسان کے آگے 2 نور ہوں گے جو اللہ کے ہاں انسان کی سفارش کریں گے اور اسے جنت تک لے جائیں گے۔ یہ دونوں صورتیں تقریباً 4.25 پاروں میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان دونوں صورتوں میں کو 1 رکعت میں پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا جو ان دونوں صورتوں کو یاد کر لیتا ہے اور بعض روایات میں یہ پڑھتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو انسان ان دونوں صورتوں کو پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کو نفاق سے پاک کر دیتے ہیں۔ یہ 7 صورتیں جو قرآن کریم میں سورۃ فاتحہ کے بعد آتی ہیں انہیں کہتے ہیں طوال مفصل، کہ جو لمبی بھی ہیں اور تفصیل کے ساتھ بھی ہیں۔ اس سورت کا نام آل عمران کیوں ہے؟ اس کے اندر مریم علیہ السلام کے والد عمران کا تذکرہ ہے جنہوں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گا، لیکن جب بیٹی ہوئی تو پھر اللہ نے ان کے لیے وہ بھی قبول فرما لی۔ اس کی پہلی 83 آیات جو ہیں وہ اس وقت نازل ہوئی جب نجران کا عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرے اور مقابلے کے لیے آیا۔ یہ 60 لوگ تھے، ان میں 3 ان کے سردار تھے جن میں ایک مذہبی پیشوا اور ایک بڑا ہی تیز ترار آدمی اور ایک متکلم بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو آئندہ آیات میں جو آیت مباہلہ ہے اس میں اس کی ساری تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو آپ کے سامنے آئے گی۔ تو اس سورت کا آغاز بھی اللہ نے الف لام میم سے کیا ہے۔ سورت بقرہ کا آغاز بھی انہی 3 الفاظ سے ہوا تھا، اس سورت کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے، اور
یہ قرآن کریم کا بہت بڑا چیلنج ہے پوری دنیا کے پڑھے لکھے انسانوں کے لیے کہ یہ بھی لفظ جو ہیں حروف تہجی کے لفظ ہیں، الف بھی، لام بھی اور میم بھی، لیکن ان تینوں کو ملا کے ایک لفظ بنایا گیا اور اس کا معنی اللہ نے نہیں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دانا لوگ ہمیشہ اس کے جواب میں یہی کہتے رہے، اللہ اعلم بمرادی، ان الفاظ کی مراد صرف اللہ جانتے ہیں۔ جب بھی کسی شخص نے اس کے متعلق علم اور اپنی عقل کو دوڑانے کی کوشش کی ہے وہ نامراد تو ہوا ہے لیکن اسے ملا کچھ نہیں، کیونکہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے متعلق یہ کہا نا، لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب جہاں معنی نہیں بتایا اس کا معنی کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، حیی بن اخطب یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کی زوجہ بنی، لیکن یہ بدنصیب مسلمان نہیں ہوا تھا، اپنے دل میں بغض لے گئی، مر گیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی جہنموں کا باسی بنا۔ تو یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھنے کے لیے آیا تو آپ نے یہ ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ جانتے ہیں۔ تو یہ بڑی چلاکی سے کہنے لگا اس کی مراد تو میں بھی جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم بتا دو۔ کہنے لگا الف اس کا معنی ہے 10، لام اس کا معنی ہے 50، میم اس کا معنی ہے 20۔ پھر زور سے ہنس کے کہنے لگا 50 اور 20 70 اور 1 71، اور 71 سال کے بعد تمہارا دین ختم ہو جائے گا۔ پھر کہنے لگا کیوں، میں نے اس کا معنی بتا دیا۔ آپ نے فرمایا مجھ پہ الف لام میم را بھی اتری ہے۔ کہنے لگا یہ 100 اتنے ہوئے، آپ نے فرمایا مجھ پہ الف لام میم صاد بھی اتری ہے۔ پھر کہنے لگا یہ 200 اتنے ہوئے، پھر آپ نے فرمایا مجھ پہ ہا میم عین سین قاف بھی اتری ہے، اور مجھ پہ کاف ہا یا عین صاد بھی اتری ہے۔ جب یہ آپ نے الفاظ کہے تو زور سے اپنے منہ پہ تھپڑ مار کے کہتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہی جس بات کا علم دے کسی کو آتا ہے، انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اس سورت کا آغاز ان لفظوں کو کہتے ہیں حروف مقطعات، ایسے حروف جن کا معنی اللہ نے نہیں بتایا۔ اللہ اس کے بعد بیان کرتے ہیں اللہ، یہ آیت الکرسی میں بھی یہ لفظ آئے تھے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ ذات پاک ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ہو صرف وہی ہے، الحی وہ زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ رہے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا اور کسی کو بقا نہیں ہے۔ القیوم اس کے دو معنی کیے ہیں، ایک تو وہ اپنی ذات کے اندر خود قائم ہے۔ دیکھیں ہم اپنی ذات میں خود قائم نہیں ہیں، ہم اللہ کی مہربانی سے قائم ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو کسی وقت ہمیں موت آ سکتی ہے، ہمیں بیماری آ سکتی ہے، ہم پہ آفت آ سکتی ہے، ہم پہ آسانی آ سکتی ہے، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار ہے۔ تو القیوم اللہ اپنی ذات میں خود قائم ہے، اسے کسی کی محتاجگی نہیں ہے۔ ہم سب محتاج ہیں، ہم سانس لیتے ہیں تو اللہ کے محتاج ہیں، اللہ نہ چاہے تو دوسرا سانس نہیں آ سکتا۔ اگر ہمیں پیشاب پخانا آتا ہے تو اللہ کی مرضی سے آتا ہے،
اگر ہم کھانا کھاتے ہیں ہمارے معدے میں جا کے وہ ڈسارم ہو کے ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے تو یہ بھی اللہ کی وجہ سے ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو یہ سارا نظام فیل کر سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں آج انسان کے جسم کا ایک عضو بھی اگر ناکارہ ہو جاتا ہے تو وہ لاکھوں روپے لگا کے بھی اس کی اصلاح نہیں کروا سکتا. اصلاح بھی تب ہوتی ہے جب اللہ چاہتے ہیں، ورنہ یہ بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، وہ اپنی ذات میں قائم ہے اور وہ خود مختار ہے. اور القیوم کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اسی کی وجہ سے قائم ہے. یہ آسمان اسی نے تھاما ہوا ہے، حتیٰ کہ یہ جو پرندے اڑتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ خود نہیں، میں نے انہیں فضا میں تھاما ہوا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات یہ کہہ کے کہتے ہیں نزل علیک الکتاب، نازل کیا ہم نے آپ پر کتاب. کتاب کون سی؟ قرآن. کس پہ نازل کی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدی، تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی. وانزل التوراۃ والانجیل، اللہ نے تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا من قبل، اس قرآن سے پہلے. ھدی للناس، اس کے اندر بھی لوگوں کے لیے ہدایت تھی. وانزل الفرقان، اور اب اللہ نے فرقان کو نازل کیا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، جو حرام اور حلال کے درمیان فرق کرنے والی ہے. انہوں نے تو تورات اور انجیل کو بدل دیا، لیکن اللہ نے قرآن کو نازل کر کے قیامت تک کے لیے لوگوں کے سامنے ایک واضح اٹل بات رکھ دی کہ یہ فرقان ہے، فرق کرنے والی ہے غلط اور صحیح کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان، اچھی اور بری چیز کے درمیان. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس فرقان کو نازل کیا. ان الذین کفروا بآیات اللہ، اب اللہ فرماتے ہیں جو ہماری آیتوں سے کفر کرے گا، ان کا انکار کرے گا، ان کے حکم کو نہیں مانے گا. ایک ہوتا ہے کہ انسان مانے تو لیکن عملی اعتبار سے کوتاہی ہوتی ہے. یہ اتنی بڑی غلطی نہیں کہ انسان انکار ہی کر دے میں اس کو نہیں مانتا. تو یہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، چاہے وہ عیسائی کہتا ہے، یہودی کہتا ہے، جو بھی ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو ہماری اللہ کی آیات کا کفر کرتا ہے، لہم عذاب شدید، وہ یہ سوچ لے اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے انتقام لینے میں، اور اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد کی نماز کے سجدوں میں اللہ سے یہ منتیں کرتے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. اے اللہ جب تم مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو میں تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انتقام سے اتنا خوفزدہ تھے تو ہمیں تو بالاولاد، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہمارا تو دامن داغدار ہے، اور بے شمار ایسے گناہ ہیں جو ہمیں بھی یاد نہیں جو ہم سے سرزد ہوئے. تو ایسے حالات میں ہمیں اللہ کے انتقام سے ڈرنا چاہیے. اور اللہ کی آیات کی تکذیب یا ان کا کفر یہ انسان کو دردناک اور شدید عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور اس قرآن کو ہم پڑھتے سنتے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم.